ایک سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، آخر میں کیا ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت، صرف ایک آیت، اس سوال کا جواب ایک ایسی حقیقت کے ساتھ دیتی ہے جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آج ہم اس دن کی بات کریں گے جب دنیا کے سارے اصول، سارے واسطے سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس گہری، بے چین کر دینے والے حقیقت میں جانے سے پہلے چلیں ایک امید بھرے پیغام سے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن صرف اصولوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ساتھی ہے، ایک دوست، ایک ایسا دوست جو سب سے مشکل، سب سے تنہا دن میں ہماری سفارش کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہمارا سفر شروع ہوگا آسمانوں کے نور سے، پھر ہم ایک لازوال یاد دہانی کی بات کریں گے۔ اس کے بعد اس دن کی حقیقت کو سمجھیں گے جب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں ہم ایک خطرناک غلط فہمی کا شکار تو نہیں، اور آخر میں ہم جانیں گے کہ اس دن کام آنے والی واحد حقیقی کرنسی کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ اس سے جڑنے کا جو اجر ہے نا، وہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، نہیں، اس کا نور تو اسی دنیا سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ یہ حدیث بتا رہی ہیں کہ قرآن پڑھنا کوئی عام کام نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے مکانوں کو آسمان والوں کے لیے روشنی کا مینار بنا دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم رات کو آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس آیت کے پس منظر کی طرف۔ یہ جو اللہ کا پیغام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک مقدس ذمہ داری ہے جو نسل در نسل ایک قوم سے دوسری قوم تک منتقل ہوتی رہی ہے۔ اللہ کے پیغام کو تھامے رکھنے کی یہ ذمہ داری پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اور اب یہ ایک عالمگیر فرض بن چکی ہے، ایک مقدس امانت ہے جو ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے بالکل مرکزی خیال پر آ رہے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت 48 میں بیان کیا گیا یوم حساب، ایک ایسا دن جس کے اپنے اصول ہیں، اپنے قانون، اور وہ قانون کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ یہ آیت اس دن کے بارے میں ہمیں 4 اٹل حقیقتیں بتاتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ 4 دروازے ہیں جو اس دن ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیوں۔ پہلی حقیقت، مکمل 100% انفرادی جواب دہی۔ ہر ایک کو صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ دوسری حقیقت، دنیا میں جو ہمارا اثر و رسوخ ہے، جان پہچان ہے، سفارش کا نظام ہے، اس دن یہ سب کچھ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تیسری حقیقت، ہماری مادی دولت کی بے بسی۔ اس دن دنیا کے سارے خزانے بھی کسی کو اس کے اعمال کے انجام سے نہیں بچا سکیں گے۔ اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن اس کا پیمانہ بھی بتا دیتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت دولت نہیں بلکہ پوری کی پوری زمین سونے سے بھر کر بھی فدیے میں دینا چاہے تو وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور چوتھی اور آخری حقیقت، کوئی بیرونی طاقت، کوئی مددگار، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ انسان اپنے اعمال کے ساتھ بالکل تنہا کھڑا ہوگا۔ چلیں اب ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کہیں ہم بھی اسی روحانی دھوکے میں تو نہیں پڑ رہے جو تاریخ میں پہلے بھی دیکھا گیا ہے؟ یہاں ایک بہت گہرا موازنہ ہے۔ دیکھیں، جس طرح ماضی کی قومیں یہ سوچتی تھیں کہ ہم تو فلاں نبی کی اولاد ہیں، ہم تو بچا لیے جائیں گے، کیا آج بھی کچھ ایسی ہی سوچ نہیں پائی جاتی کہ صرف ایک خاص امت کا حصہ ہونا ہی نجات کے لیے کافی ہے؟ تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا طرز زندگی، ہمارے اعمال اس ایمان کی عکاسی کرتے ہیں جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، یا ہمارے ایمان اور عمل کے درمیان ایک بہت بڑا، ایک خطرناک فاصلہ ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، نجات کا تعلق کسی گروہ کی شناخت سے نہیں ہے، اس کا انحصار ہے انفرادی اعمال پر اور تقویٰ پر، یعنی اللہ کے ڈر اور محبت سے بھرے ایک مخلص دل پر۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہر چیز پرکھی جائے گی۔ تو اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، انتباہات سے حل کی طرف اور کامیابی کے اصل راستے کی طرف۔ تو پھر اس دن کیا چیز ہے جو بالکل کام نہیں آئے گی؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس پر ہم آج بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا پیسہ، ہمارا رتبہ، ہمارے تعلقات، سب اپنی قدر کھو دیں گے، سب بے معنی ہو جائے گا۔ ان تمام بیکار چیزوں کے مقابلے میں صرف 2 چیزیں ہیں جو اس دن حتمی قدر رکھیں گی۔ ایک، ہمارے نیک اعمال جو ہم نے آگے بھیجے، اور دوسرا، اللہ کی لامحدود رحمت جس کے ہم سب محتاج ہیں۔ اور یہاں ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ یاد ہے ہم نے کہا تھا اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس اٹل اصول میں صرف ایک رعایت ہے، اور وہ ہے قرآن۔
یہ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں کھڑا ہوگا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے۔ جس دن ہر طرف نفسی نفسی کا شور ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، اس دن قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمارے بارے میں کیا گواہی دے گا؟ یہی وہ واحد سرمایہ کاری ہے جس کی قدر کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔